لمبی زندگی ہے، آہستہ آہستہ مرنے سے پہلے اسٹامپ لکھ جائے گا، بیٹی کا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اس کا ہے۔ اور اگر بہن بھائیوں سے اپنا حق مانگ لے تو بھائی چودراہٹ کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بھائی لینا ہے، یہ زمین میں حصہ لینا ہے۔ وہ پوڑا جا منہ کر کے آندی نہیں چل زمین رہن دے بھائی، تو مینوں ملدی رہے، میرے واسطے نہیں کافی ہے۔ دل میں کہتی اگلے جان نہیں بڑھاوی، یہ زمین اللہ نے اس کا حق رکھا ہے۔ اور یہ کہتا ہے نہیں، اگر زمین لوگی تو بھائی کٹ جائے گا۔ تجھے بھائی پیارا ہے یا زمین پیاری ہے؟ تجھے کیا پیارا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ساتھ جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ دو اس کی بیٹیاں، اور اس کے بھائی نے، ان بیٹیوں کے چچا نے سارا مال جو سعد نے چھوڑا تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب مجھے بتائیے ان کا نکاح کیسے کروں گی؟ ان کے نکاح پہ تو مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نازل کرے گا، خاموش رہو۔ میراث کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو پیغام بھیجا، بچیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دو بیٹیوں کو 2/3 مال دو، ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو باقی بچے وہ تمہارے لیے، سارے پہ قبضہ۔ بیٹیوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، 2/3 بیٹیوں کو دے دو، 8واں حصہ ماں کو دے دو، اور جو بچ جائے وہ تیرا ہے۔ مالک نے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اپنے احکامات میں تاکید کے لیے اپنے فرمان کی ابتدا میں کیا کہا؟ یوصیکم اللہ۔ آئیے اس آیت کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں سنتے ہیں۔ یوصیکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فرض کر رہا ہے، دے دو ٹھیک، نہ دے دو کوئی حرج نہیں، یہ اللہ تم پہ فرض کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور تمہارے ذمے لگاتا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کام کرنا۔ تیسرا قول مفسرین کا یہ ہے، اے گروہ والدین، تمہاری اولاد تمہارے پاس امانت ہے، اللہ نے تمہیں ان کی دینی دنیاوی مصلحتوں کا نگہبان مقرر کیا، بس والدین کے ہاں موجود اولاد کے متعلق وصیت کی جاتی ہے، وہ اس وصیت پہ عمل کرے تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر انہوں نے اس وصیت پہ عمل نہ کیا، بیٹیوں کو حق دینے والی وصیت، اللہ کی فرض ہونے کے آرڈر کو نہ مانا، سارا کچھ بچوں کے نام ہی لگا دیا، تو پھر یاد کر لو ان کے لیے شدید وعید ہے اور وہ سزا کے مستحق ہیں۔ مالک فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 عورتوں کے برابر ملے۔ اس آیت میں اللہ نے مرد اور عورت کے حصے کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے عورت کے حصے کو معیار بنایا، ترازو پیمانہ معیار عورت کے حق اور اس کے حصے کو بنایا۔ اور زمانہ جاہلیت میں جو رسم تھی اس کا انکار فرمایا۔ وراثت کی تقسیم کے متعلق احکامات بیان کرنے کے بعد مالک فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے تمہارے لیے قیامت کے دن کون زیادہ فائدہ مند ہوگا، کون کیسا نکلے گا، تمہیں اس کا علم نہیں۔ جب تمہیں اس کا علم نہیں تو پھر اپنی طرف سے اللہ کے رکھے ہوئے حقوق کے اندر تبدیلی نہ کرو، مالک نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کو عطا کر دو۔ اور پھر مالک فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ حصے جو مقرر کردہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ جب یہ اللہ نے مقرر کیے تو پھر کائنات میں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو تبدیل کر ڈالے۔ آیت کریمہ کے اختتام پر مالک فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی وراثت کی تقسیم کے متعلق احکامات صادر کرنے والا اللہ اپنے بندوں کے حال جانتا ہے، اور کس کو کیا ملنا چاہیے اس کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے یہ احکامات اسی بنیاد پہ نازل کیے ہیں، کس کا کیا حق ہے، جو حق اللہ بہتر سمجھتا تھا وہ عطا کر دیا۔ جو اللہ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، تم کسی کا حق مار کے کسی کو دو کہ یہ زیادہ میرا ہے، مالک کہتا تمہیں نہیں پتا قیامت کے دن زیادہ فائدہ تمہیں کس سے ہونے والا ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کا واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ میں شدید بیمار ہوا، اور بہت شدید بیمار ہوا، یہاں تک کہ میں موت کے قریب پہنچ گیا۔
تو اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتا ہے میرا بہت مال ہے اور وراثت میں میری صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹے نہیں ہیں, زیادہ اولاد نہیں ہے, ایک ہی بیٹی ہے, میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا اچھا اللہ کے نبی میں آدھا صدقہ کر دوں, آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی 1/3 ایک حصہ اپنے مال کا میں اللہ نام پہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اے سعد تو اپنی اولاد کو غنی کر کے مرے, اس حال میں تیری موت ہو کہ تیرا مال تیری بیٹی کے پاس آئے, تیری اولاد کے پاس آئے اور وہ غنی ہو, وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان پر نوبت نہ آئے, یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. خود سخی سرور بننے کے چکر میں سارا مسجدوں مدرسوں میں دے جاؤ اور اولاد پیچھے لوگوں سے بھیک مانگتی اور زکوٰۃ اکٹھی کرتی رہے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. اب بیٹے کا حصہ دوگنا ہے, بیٹی کا اس سے آدھا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی بھی شخص اعتراض کر سکتا ہے جو خاص طور پہ اہل اسلام نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی اعتراض ہے جی عورت اور مرد یہ تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اکٹھے چلیں گے, عورت مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا. جہاں کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہے وہاں معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ڈبل روٹی کی مشہوری میں عورت ننگی, کپاس پہ سپرے کی مشہوری میں عورت ننگی, صوفی صابن کی مشہوری میں عورت ننگی, شیمپو کی مشہوری میں عورت ننگی. عورت کی عزت نہ رہی, عورت کو شو پیس بنا لیا گیا. نہیں جی یہ اسلام کا ظلم ہے. آئیے اس کی حکمت کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. عورت کے مقابلے پہ مرد کو ڈبل حصہ کیوں مل رہا؟ اس لیے کہ جتنی ذمہ داری مرد کے سر پہ ہے عورت کے سر پہ, مرد نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے, اور لڑکی نے صرف اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, وہ بھی جب تک کماری رہے گی, اور جب یہ شادی شدہ ہو جائے گی اس کا سارا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے. یہ اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جو اس معاشرے میں ہیں میاں بیوی کٹھے روٹی کھان گئے ہوٹل تے, $5 اگر آیا تو 2.5 اس نے نکال کے رکھ دیے, 2.5 اس نے کہا بے شک میاں بیوی ہیں لیکن لائف پارٹنر ہیں, آدھی محنت آپ کرو گی آدھی محنت میں کروں گی, تب قوم اور ملک کا ناک منہ سیدھا ہوگا. اور یہ اسلام کہتا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان سنیے, ایک شخص 1 درہم اللہ نام پہ دے, جہاد فی سبیل اللہ میں دے, یتیموں میں دے, گردنیں آزاد کروانے میں دے, غلاموں کو آزاد کروانے میں دے, اور 1 درہم لقمہ کھانا اپنی بیوی کے منہ میں دے, اللہ جو ثواب بیوی پہ خرچ کرنے والے درہم کا دے گا وہ نہ مسجد والے کا ملے گا نہ جہاد والے کا ملے گا. تو اسلام میں اس امر کی حکمت یہ ہے کہ لڑکی کے سارے اخراجات تو خامد کے ذمہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں تمہاری کثرت جہنم میں نے دیکھی, صدقہ کرو بھلے اپنے زیوروں سے کرو. تو ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گھر آئی اور اپنے خامد سے کہنے لگی تو جا کر اللہ کے نبی سے پوچھ لے میرے پاس جو زیور ہے وہ میں صدقہ کروں, تیرے پہ کروں تجھے لگے گا کیونکہ تو بھی غریب ہے, میرے پاس تو مال ہے وراثت کا لیکن تو غریب ہے, میں تجھے صدقہ کر دیتی ہوں. وہ کہنے لگا میں نہیں پوچھتا, تو خود ہی نبی سے جا کر پوچھا. یہ عورت نکلی سیدہ زینب, اللہ کے نبی کے دروازے پر پہنچی, وہاں پر ایک عورت اور یہی سوال لے کر آئی ہوئی. سیدنا بلال آگے کہنے لگی بلال اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ 2 عورتیں اپنا یہ مسئلہ پوچھتی ہیں, لیکن بلال نبی کو نہ بتانا ہم کون ہیں. نبی کو جی یہ دونوں بابنا سن, انہوں نہیں پتا سی نبی نو علم غیب ہوندا ہے. نبی تو سارا کچھ جانتے, ما کان و ما یکون جو ہو گیا نبی کو علم, جو ہونا ہے نبی کو. نبی تو نبی ہیں, پیر غوث پاک اپنے انگوٹھے کے ناخن میں پوری کائنات کو دیکھا کرتے تھے. شمع امدادیہ میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں غوث پاک بیٹھے ہوئے, اچانک کسی سمندر میں جہاز ڈوبنے لگا, توجہ باطنی کے ساتھ ہی انہوں کانڈ دے کے پار لاتا, جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی.
اتنا علم غیب، ہزاروں میل بیٹھے دور پتہ لگ گیا جہاز ڈوبنے لگا ہے، اور اوتھے بے گا صرف توجہ ہی کی کہ ڈوبتا بس جہاز باہر آ گیا۔ بلال نبی کو نہ بتانا کون ہوں، اور نبی نے پوچھا، بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں سوال پوچھ رہی ہیں، کہا کون ہیں؟ نبی نے کیوں پوچھا بلال سے کون ہیں؟ نبی کو تو خود علم غیب تھا۔ کہا ان میں سے ایک زینب بھی ہے۔ آپ نے کہا ان کو جواب دو، اگر تم اپنے خاوندوں پر اپنے زیور میں سے صدقہ کرو گی تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب اور تمہارا خاوندوں پر جو حق ہے رشتہ داری کا اس کا ثواب۔ یہ مطلب نہیں کہ ہن جا کے فون کرے جے بڑھیا نو دیو صدقہ سانو، ان کے مال میں سے ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے اگر کرے تو ان کو ڈبل ثواب ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ عورت کے ذمے خاوند پہ خرچ کرنا نہیں ہے، اور پہلی حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ عورت کا سارا خرچہ خاوند کے ذمے ہے۔ شریعت کی اس مسئلے کے اندر یہ حکمت ہے کہ زیادہ خرچہ مرد کے ذمے آنا ہے، اس لیے اسے وراثت میں سے زیادہ حصہ ملا۔ آئیے بیٹی کے معاملے کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اس درس کو آخری چند نصیحتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے، سفر سے نبی واپس آتے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، 3 بیٹیوں پر بیویوں کو طلاق کا پروانہ پکڑانے والوں، سسرال سے اس لیے لڑنے والوں، تو اڈی کڑی تے ہمیشہ کڑی جم دی، یہ کڑی نہ جم دی تینوں کڑی کتھوں لب دی؟ یہ کڑی پیدا ہوئی تو تیرے گھر میں آئی نہیں، مجھے بیٹے کی نعمت چاہیے۔ ارے بیٹے کی نعمت دینے والا رب ہے، رات کو اس کے سامنے کیوں نہیں روتا؟ اس ناچیز عورت سے کیوں لڑتا ہے؟ بیٹی کے ساتھ نبی کی محبت ہے، نبی سفر سے واپس آتے بیویوں کے حجرے میں بعد میں جاتے، بیٹیوں کے گھر پہلے جاتے۔ بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کرتے، مرحبا کہتے، بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑتے، اپنی مجلس میں اپنے دائیں یا اپنے بائیں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، بیٹی کے لیے پاکیزگی کی دعا کرتے، بیٹی کو صبح شام پڑھنے کی دعائیں سکھاتے۔ میرے نبی کی لخت جگر آئی تھی، حسنین کی ماما آئی تھی، خاتون جنت آئی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے دے کے بال خاک آلود ہو گئے ہیں، پانی مشکیزہ میں بھر کے لا کے کندھے پہ نشان پڑ گیا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، تم کوئی کام نہ کیا کرو بیٹی، تم بیٹھو، جب تمہاری شادی ہوگی ہم ایک خادم تمہارے ساتھ روانہ کریں گے۔ خادم نہیں ملتا تو وہ خاوند کو ہی خادم بنا لیتی ہے۔ یہ گندی تربیت ہے۔ ارے آپ کے پاس بھلے جتنا مرضی مال اور عزت ہو، محمد کی بیٹی ایک طرف ہو، کائنات کے ہر بندے کی بیٹی ایک طرف ہو، تو وہ فاطمہ جیسی بن سکتی؟ تم کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس 4 پیسے آگے تو بیٹیوں کو برباد کرنے لگ گئے؟ نبی کے پاس کہہ رہی ہے فاطمہ، آقا ایک بابا ایک غلام دے دو، تیری بیٹی کے کندھے پہ نشان پڑ گیا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہو گیا ہے، جھاڑو دینی پڑتی ہے۔ کہا بیٹی میں تجھے ایک ایسی بات نہ سکھاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے؟ قربان جاؤں حسنین کی ماما پہ، کہا بابا ضرور سکھاؤ۔ کہا بیٹی جب خاوند کی خدمت کر کے گھر کا کام کاج کر کے تو تھک جائے، بستر پہ لیٹنے لگے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ جب نبی اپنی بیٹی کی یہ تربیت کر رہے تو ہمیں اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ اپنی بیٹیوں کی عائلی زندگی پر خصوصی توجہ کرتے۔ ہمارے ہاں کیا جی، بیٹی آپ کو ہم نے روانہ کر دیا ہے، جس گھر میں آپ کی ڈولی گئی ہے اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلنا چاہیے، بس۔ اس کا خاوند اس پہ ظلم کرے، اس کے ساتھ کیا ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ہم نے بیاہ دیا، خبردار دوبارہ گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ محبت نہیں ہے۔